بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سردیاں انجوائے کر رہے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ بارشوں کے بعد موسم ٹھیک ہو گیا ہے، دھوپیں نکلنے لگ پڑی ہیں۔ جو موسم کی شدت تھی وہ دھوپ کی وجہ سے اب ماند پڑ گئی ہیں۔ شدت تمازت جو شدت تھی موسم میں، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اور سنائیں، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت اطہار کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ دوستوں، میں نے بات کرنی تھی کہ 5 ایسے سوال ہوتے ہیں جو ہمیشہ جو نہایت تعلق دار ہو، متعلقہ ہو آپ کی ذات سے، شخصیت سے، کسی بھی لحاظ سے، یا بلا تکلف ہو، یہ 5 سوال ہمیشہ اسی سے ہی کرنے چاہیے۔ یہ جو اس کی ذات سے خاص تعلق رکھتے ہیں 5 سوال، یہ جچتا یہ وہی ہے کہ یہ 5 سوال اسی سے کیے جائیں جو آپ سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، آپ کا متعلقہ ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ سے تعلق کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، اسی سے کرنے چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ جان نہ پہچان، بد و بدی کا مہمان۔ اسی طرح کوئی بہت زیادہ سنگت یا تعلق نہیں ہوتا تو چھوٹتے ہی یہ اسے 5 سوالوں میں سے کوئی 1 سوال یا کوئی 2 سوال یا بعض کا تو 5 ہی کر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی لحاظ سے کسی کا دست و بازو بننا ہے، کسی کا ہیلپر بننا ہے، تعاون کرنا ہے کسی کی ذات سے، ان سوالوں سے جو متعلق آئیں تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن لوگوں کی کوئی بہت زیادہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق یا بات ابھی نہیں بنی ہوتی، کوئی ایسے پل دو پل کا کوئی ہمراہی مل جائے، راہگیر مل جائے، یا کوئی پل دو پل کا ہم سفر مل جائے، تو اسی سے یہ 5 سوال جو ہیں جو خاص طور پر اس کی ذات سے متعلقہ ہیں، اس سے جب آپ پوچھتے ہیں تو یہ زیب نہیں دیتا۔ کچھ نہ کچھ تعلق ہو، کچھ نہ کچھ قربت ہو، بلا تکلفی ہو، تو پھر تو بندہ یہ سوال پوچھتا اچھا لگتا ہے۔ اور خاص طور اور جب آپ کسی کو پل دو پل کا آپ کا جو ساتھ ہے، جس کا آپ جو اس سے پوچھتے ہیں نا اس طرح کے سوال، تو اس کو خوب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا نہ لینا نہ دینا، نہ اس نے کوئی ہیلپ اس معاملے میں کرنی ہے، نہ کوئی صرف یہ اپنے ایکسپیرینس کے لیے، بلکہ لوگوں سوال جو پوچھتے ہیں نا بہت زیادہ اس طرح کے، ان کا کوئی مقصد تعاون کرنے کا نہیں ہوتا، وہ دراصل آپ کے غم کا پیمانہ جانچنے کے لیے آپ سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے غم کا جو لیول ہے نا وہ جانچنے کے لیے یہ آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، وگرنہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ چونکہ ہر بندہ دوسرے کے منہ سے سن کے نا اپنا جو لیول کم کرنے کے لیے غم کا، پریشانی کا، تو وہ آپ سے اس لیے سوال زیادہ کر رہا ہوتا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو دلی تسکین پہنچا سکوں کہ میں اس لیول میں، اس غم میں اس سے کتنا کم ہوں، نیچے ہوں، اوپر ہوں۔ تو یہ جو 5 سوال ہیں نا، اسپیشلی طور پہ سواری کے متعلق جب آپ کسی سے کرتے ہیں، آپ کو آثار سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کسی ایسے بندے سے سوال کرنا کہ جو بیچارہ سائیکل سے بھی قاصر و محروم ہے، آپ اس سے جب زیادہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کب لے رہے ہو گاڑی، کب لے رہے ہو کار، لے رہے ہو، تو آپ سوچیں کہ اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی۔ وہ خوب سمجھ رہا ہوگا کہ اس کو میری مالی حالت کا پتہ ہے، میری کنڈیشن کا پتہ ہے،
تو یہ ایک تنزن کہہ لیں، تنزن مجھے یہ کہہ رہا ہے، دراصل سوال نہیں پوچھ رہا، تنزن مجھے سنا رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس ہے، تم کب لے رہے ہو؟ تو یہ خاص ذاتیات سے تعلق رکھتا ہے یہ سوال، تو اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں لگتا بندہ کسی سے بہت زیادہ یہ پوچھے، جب بھی ملے نہ دعا نہ سلام، بھائی کب گاڑی لے رہے ہو؟ یہ بہت برا سوال ہوتا ہے، خصوصی طور پہ اس کے یہ سوال تو سیدھا دل کو چیر دیتا ہے کہ جو بیچارہ سائیکل سے محروم ہے، آپ اسے کہیں بھائی کار کب لے رہے ہو، اور وہ آپ سے شیئر کرے کہ میں کچھ لینا چاہتا ہوں سواری، تو آپ جو ہے نا کوئی سواری لینا چاہتا ہوں، وہ کسی ہلکی سواری کا نام لے کے میں موٹر سائیکل تک ابھی میری دسترس نہیں ہے تو میں لینا چاہتا ہوں، تو آپ جب اسے ملے تو کار کا کہیں، تو یہ سیدھا بات اس کے دل پہ دستک دیتی ہے، اس کا دل چیر دیتی ہے۔ کسی سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے زیادہ کہ وہ بیچارہ سائیکل سے مجبور ہے، یہ لینے پہ مجبور ہے اور پریشان ہے کہ میں کیسے لوں، تو آپ سیدھا اس سے جو ہے نا، اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو پل میں گدھا کو بادشاہ بنا دے، لیکن جیسے حالات چل رہے ہیں، یہ جس طرح جبلت میں، فطرت میں یا قانون کے مطابق، روٹین کے مطابق انسان کو عطا ہوتا ہے، تو اس طرح جب ہم کرتے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ جب بھی انسان کو یہ سوال کریں تو اچھی بات نہیں کسی سے یہ زیادہ سوال کرنا کہ آپ سواری کب لے رہے ہو، اور وہ بیچارہ وہ سائیکل کیا تو پریشان ہو کہ میں سائیکل کیسے لوں، بہت بری بات ہے، یہ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جو ذاتیات سے متعلق ہو۔ دوسرا ہم اکثر پوچھتے ہیں بے روزگار شخص سے جو ہر وقت پریشان رہتا ہے اس معاملے میں، جس نے لاکھ کوشش کاوش کے باوجود نوکری حاصل نہ کر پایا، بے روزگار ہے، وہ بیچارہ کسی کام کاروبار کے چکر میں پھر رہا ہے، کسی مزدوری کے، آپ جب بھی اسے ملتے ہو چھوٹتے ہی اسے یہی سوال کرتے ہو کہ بھائی نوکری کب لگ رہی ہے، تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے اسے کیا جواب دیں کہ اس کے سامنے بھائی جب لگ جائے گی تو پتہ چل جائے گا، میں نے کون سا چھپانا ہے۔ تو یہ بھی کسی سے بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بھائی نوکری کب لگ رہے ہو۔ تیسرا ہم اکثر سوال کرتے ہیں شادی سے، آپ کو پتہ کتنی مہنگائیاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، ایک شادی کرنے کے لیے اگر کچھ زیوری بنانا پڑ جائے تو انسان کی بساط نہیں ہوتی کہ وہ زیور بنانے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم اس سے سوال یوں شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی شادی، پتہ ہوتا ہے کہ اس نے نہ ہی ہیلپ کرنی، نہ اس کا لینا دینا، نہ کوئی، ہاں یہ تو ہیلپ کا آپ کا جو ہے نا موڈ بن رہا ہے، آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تعاون کسی کے ذات سے کرنا چاہتے ہیں، کسی کے غموں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، کسی کے زخموں پہ آپ تسکین کا مرہم رکھنا چاہتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب بھی اسے ملتے ہیں اسے یہی سوال، تو یہ ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں، یہ انسان کو ٹھیس پہنچاتے ہیں بجائے خوش کرنے کے، تو یہ کبھی بھی اسے نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت سوال نہیں کرنے چاہیے کہ شادی کب کر رہے ہیں، انسان کیا جواب دے، ان کے پس پردہ کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے پاتا، اور ایک جواب بار بار آپ کو کیا دے وہ۔ پھر ہم اکثر شادی شدہ حضرات سے، جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان سے اس سے شادی شدہ جوڑے سے ہم اولاد کی بات کرتے ہیں کہ بھائی کب خوشخبری دے رہے ہو، یہ بات کرنے کی ہے، بھائی کب خوشخبری دے رہے ہو، کوئی بیٹا بیٹی کی، کب آ رہا نیا مہمان، اور وہ بیچارے ڈاکٹروں کے چکر لگا کے، تویز گنڈے کرنے والوں کے چکر لگا کے ان کے جوتے گھس گئے ہوں علاج کروا کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں ابھی نہیں جو ہے نا اس کی مرضی ابھی دینے پہ، تو آپ جب بھی کسی سے پوچھتے ہیں یہ سوال بار بار کرتے ہیں تو یہ اس کے دل کو بہت ٹھیس پہنچاتی ہے یہ بات، جب ہو جائے گا تو انہوں نے یہ چھپانا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، تو براہ کرم کسی سے اس طرح کے سوالات زیب نہیں دیتے ہیں انسان کو، کبھی کوئی سال میں ایک آدھی دفعہ ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے یہ اپنے شیوا بنا لیا، وتیرہ بن گیا، لوگوں کے یہ مزاج بن گیا ہے کہ چھوٹتے ہی فوراً سلام علیکم کے بعد فوراً ہی یہی ایسے سوال پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہوتی ہے، وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا کہ میں جو اسے ایک مہینے میں 10 بار ایسے جواب دیتا ہوں تو اس میں کیا جواب دوں، اسے نیا جواب کہاں سے لاؤں، وہی جواب ہے میرے پاس، تو وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں سب نیا کون سا جواب دوں، وہ پریشان ہوتا ہے اندر سے، تو ایسے یہ سوال جو غیر متعلقہ ہے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک پھر ہم اس وقت جب کرائے دار سے مالک مکان جب بار بار یہ سوال کرتا ہے تو سوچیں کہ اس کے دل سے پوچھیں، اس کی زبان سے پوچھیں کہ اس کو
وہ اپنی زبان سے بتائے تو وہ رونے لگ جائے گا کہ وہ کتنی کوشش کاوش کرتا ہے کہ کاش رات نہ ہو، دن نہ ہو، دن نہ ہو، رات نہ ہو، کہ میرا اپنا مکان ہو۔ تو جب مالک مکان کرائے دار سے بار بار یہی سوال کرتا ہے، بھئی کب نیا مکان اپنا بنا رہے ہو، تو سوچیں اس کو کتنی پریشانی کا سامنا، کتنی اس کے دل پہ ٹھیس پہنچتی ہوگی یہی سوال بار بار کرنے سے۔ کہ کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ہر مہینے ٹینشن میں پورے رہے کہ میں نے مہینے کے پیسے کرائے کے پورے کر کے اس کو دینے ہیں؟ نہیں کوئی چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد جان چھڑاؤں اس کے پیسے دے کے۔ تو جب آپ ایک مجبور بے بس کرائے دار سے مالک مکان یہی بار بار سوال کرے گا تو سوچیں کہ وہ کتنا غمگین ہوتا ہوگا، کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ تو یہ زیب نہیں دیتا انسان کو کہ یوں کسی کے آنسو نکلوائے۔ تو یہ بات اچھی نہیں کہ آپ سب یہی سوال کرتے پھریں۔ تو یہ جو ہے نا باتیں، ایک اہم سوال، ایک خاص سوال اکثر کرتے ہیں کہ اپنے اتنا انسان مجبور بے بس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پہلے ہی حالات کے ہاتھوں وہ خودکشی کا بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ اسے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، طرح طرح کے، کہ بھئی کب اپنے امی ابو کو حج کروا رہے ہو، کب عمرہ کروا رہے ہو۔ یہ دیکھیں کس مسلمان کا دل نہیں کرتا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس دیکھنے کے لیے، حج کعبۃ اللہ کے لیے۔ شاید وہ بیچارہ بیٹھا ہو گھر میں بل دینے کے لیے، بجلی کا مجبور بیٹھا ہو بچوں کی فیسیں دینے کے لیے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کرائے کی فکر، اور آپ جب یہ اسے کرتے ہیں، کیا ایک دفعہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ میرا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ دے دو اور میں ماں باپ کو حج کرواؤں، تو آپ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ جب بھی ملتے ہو تو یہی آپ کی زبان پہ سوال ہوتا ہے۔ یہ سارا چکر کیا ہے کہ جب ہم اپنے غم کسی سے شیئر کر لیتے ہیں، اپنی کمزوریاں کسی کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں، یہی رونا، یہی المیہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو کوئی ایسا کندھا میسر نہیں کہ جس سے بندہ اپنا غم شیئر کر لے، اپنے دکھ بتا لے، کسی سے اپنے خوشیاں شیئر کر لے۔ لوگ پھر اسی کو بات کا بتنگڑ بنا کے اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے یہی باتیں اسے بار بار کرتے ہیں، یہی سوال اسے بار بار کرتے ہیں۔ ہر انسان کے سینے میں دل رکھتا ہے، خواہشات رکھتا ہے، یار وہ کسی سے شیئر کر ہی لیتا ہے تو اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ جب بھی اسے ملیں ایسے سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیں کہ وہ جواب ہی نہ دے پائے۔ تو یہ 4-5 باتیں ہیں، بہت جو ہے نا ہمیں اس معاملے میں سمجھنا چاہیے۔ ایسے سوالات جو کسی کی خاص ذاتیات سے تعلق رکھتے ہیں، ہیلپ نہیں کر سکتے، تو اسے بار بار یہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ وہ جب اس لیول پہ پہنچ جائے گا، اس نہج پہ پہنچ جائے گا، تو اللہ کریم اس کو نواز دے گا، عطا کر دے گا۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف کہ اس کے زخموں پہ یہ نمک پاشی والا یہ سوال کام کریں گے، بس یہ ہوگا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی کہ جو دن رات انہی سوالات میں سرگرداں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن آپ اسے بار بار سوال یہ پوچھ کے اس کے جوش جذبے کا لیول بڑھاتے نہیں اور کم کرتے ہیں، تو یہ بات اس کو بہت پریشان کرتی ہے۔ جو ان مسائل پریشانیوں کے ہاتھوں مجبور ہوں، جیسے کرائے کے مکان میں رہنے والا، بغیر شادی شدہ، بغیر بے روزگار، بغیر سواری کے رہنے والا، جب ان سے آپ بہت زیادہ یہ سوال کرتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت انہیں جو ہے نا صدمہ ہوتا ہے۔ تو ایسے سوال جو خاص ذاتیات سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ نہیں پوچھنے چاہیے کسی سے۔ میں یہی باتیں کی چاہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا نوازے، ہر ایک مسلمان کو اتنا نوازے کہ وہ اپنی جائز ضروریات، خواہشات پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در سے عطا کرے، اپنے خزانے سے عطا کرے۔ السلام علیکم۔